خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کا طعنہ دیتے ہیں، یہ قیامت ہے۔ میں کلمہ پڑھ کے 3 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، جس بندے کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ہے، نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے۔ آئندہ کی میں بات، لیکن اب مجبوراً مجھے بولنا پڑ گیا، اور میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کر رہا، میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، افسوس، صد افسوس، تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطا اجتہادی کا قول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے۔ اب اس پہ کیا کہا جائے؟ یعنی یہ ظلم نہیں ہے، ظلم عظیم نہیں ہے؟ دلائل بے حساب، ختم ہونے میں نہیں آتے، لوگ دیتے ہیں۔ جو ننگی زبان استعمال کی جا رہی ہے، اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لعنت، کفر، ملعون، کافر، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین متین پہ اپنا نقطہ نظر بڑے دھڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے مہذب انداز سے، اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں، کوئی بازاری زبان استعمال نہیں کر رہے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے۔ تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائے اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں۔ اب اس کو میں کیا کہوں؟ اب یہ جناب والا، اس کو میں فتویٰ تو خیر، فتوے کا تو بڑا احترام ہے نا، وہ شرعی اوپینین ہوتا ہے، ایک شرعی ڈیسیژن ہوتا ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادوگروں کی ایک جادو نامہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اس کو بیٹا مقدس کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بوریوں میں بسیدہ اور اوراق پڑے نا، ان میں رکھ دینا۔ اس کا اور کیا علاج ہے؟ اور ظالموں، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو، کس طرف جا رہے ہو تم؟ خطا اجتہادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اتنی مخاصمت، اتنی دشمنی، کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اب سنیوں کو کیسے جناب، اب سنی بیچارے پریشان ہیں، عوام بڑی پریشان ہے۔ میں سنیوں ایک بات یاد رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے 3 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، جس بندے کا نام ڈاکٹر محمد اشرف ہے، نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے۔ آئندہ کی میں بات، لیکن میں اس وقت تک اس معاملے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جس نے ساری زندگی دین متین پہ پہرا دیا، وہ کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سارا پری پلان ایک گیم ہے، اور گیمر قسم کے لوگ۔ اور میں ایک بات عرض کروں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نہیں بول رہے جی، نہیں بول رہے جی، نہیں بول رہے، میں بتاؤں کون کون نہیں بول رہے ابھی تک؟ استانے ہیں جن سے ابھی تک جناب والا کوئی بیان نہیں آیا، کتنے کتنے جید علماء ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں، کتنے کتنے سادات ہیں جن کی طرف سے ابھی زبان بندی ہے، سارے بے ایمان ہیں، تم اکیلے سیدہ پاک کے محب پیدا ہو گئے ہو۔ اور ابھی تو نجدیوں کی جا کے ان سے بھیکیں مانگی جائے، سبحان اللہ، ان سے جا کے بھیک مانگی جا رہی ہے، ہمارا ساتھ دو۔ بلکہ اب ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو عوام میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا،
یہ تو پرانا خطاب تھا، اس سے ایک کلپ کاٹ کے نکالا گیا اور ایک پوری پری پلان یہ ساری گیم تھی، یہ سارے جناب نکل اور تماشا کھڑا کر دیا. اللہ 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 میں سارے جناب پورے پاکستان میں سنیت کو ایسی بھیڑ چڑھا دی ہے ان لوگوں نے. کیوں تو ایک دو باتیں اور عرض کر لوں، کیونکہ اس پہ میں سچی بات ہے، میں 4 مہینے سے نہیں بول رہا، میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے، میرا تو خون کھول گیا کہ اس پہ بھی کفر کے فتوے آنے لگے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے، تو آپ خواہ مخواہ ایک عالم ربانی سے اتنی بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں یار. ایک بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے جس نے نجدیوں کے جوڑ ہلا کے رکھ دیے. توحید پہ جس بندے نے ایسا کمال جناب والا، ایسا کیل ٹھونکا نجدیت کی جناب والا تابوت میں، جس کا آج تک ان کے پاس سسک رہی ہے نجدیت، ان کے پاس جواب نہیں ہے، اس بندے کو آپ جناب والا گستاخ بنا رہے ہیں. جس نے ناموس رسالت پہ غازی ممتاز حسین قادری کا سب سے پہلا علم اس بندے نے اٹھایا. ناموس رسالت پہ اس بندے نے گھنٹوں ناک آؤٹ کیا گستاخان رسول کو، اور گستاخوں کی گود میں پلنے والے لوگوں کو ناک آؤٹ کیا. شان صحابہ اور شان آل بیت پہ جس نے گھنٹوں مقالے پڑھے، اس بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے. آپ نے صرف گیمر قسم کے لوگ ہیں، آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ اتنی جید عالم، آپ کی صفوں میں ان کے قد کا اس وقت عالم ہے کون؟ صرف تقریریں کرنا، تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں. توجہ کرنا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ابتدائی معاملہ تھا، اس کو حل ہونا چاہیے تھا. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا لفظ چینج کر دیں. پہلا مطلق خطا کے لفظ کی وضاحت آ گئی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے. تو آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو جن بزرگوں نے نبیوں کے لیے خطا اجتہادی کے لفظ لکھے، ذرا جڑیں بڑھو نا، انہوں نے تو کفر دا فتویٰ لاؤ. پھر ڈاکٹر صاحب نے تیسرا ڈیسیجن لیا، تیسرا اوپینین جو ڈاکٹر صاحب کا آیا. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ سنیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے تیسرا سٹیپ لیا، اور بڑا دل دکھایا، بڑا حوصلہ اور بڑا جناب والا صاف ستھری فکر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسرا اوپینین دیا کہ میں فتنے کو ختم کرنے کے لیے کہ مطلق لفظ خطا کا انتساب سیدہ کی طرف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جائز نہیں کرنا چاہیے، ہرگز جائز نہیں دیتا. اور خطا اجتہادی کا قول، اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ فتنے کو مٹانے کے لیے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا. یار لوگ ہیں کہ جناب کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، لعنت سے نیچے بات ہی نہیں کرتے. یہ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ. خطا اجتہادی کے حوالہ سے کہ باغ فدق کے حوالہ سے اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا بے گناہ بے خطا سیدہ زہرا. یہ نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ڈیسیجن لیا جو ان کے گلے پڑ گیا. پھر چوتھا ڈیسیجن آیا، جو ڈیسیجن سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، جو بزرگوں کی ڈیمانڈ تھی، ہی وہ چیز اگر بزرگ بیٹھے رہتے، ڈاکٹر صاحب ان بزرگوں کو بٹھاتے اور بزرگ بھی جو ہے وہ اس میں اجرت سے کام نہ لیتے، بیٹھے رہتے کہ ہم نے مسئلہ حل کر کے اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے یہ جو چوتھا ڈاکٹر صاحب نے موقف دیا تھا، فائنل اوپینین دیا تھا، یہ اس وقت ہو گیا ہوتا تو یہ ویسے ہی فتنہ ختم ہو گیا ہوتا. کہ اخلاص کو مذاق بنایا گیا. اس بندے کے جناب والا اس کیا کہتے ہیں کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس اتنا بڑا فیصلہ، اس کو مذاق بنایا گیا، کفر کے فتوے داغے گئے. ہاں یہ ہوتا ہے. اب نیفا ٹیرا جو ہے بس ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس کے اپنے مخالف کا بھی بیان آئے نا، اپنے مخالف کا بھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونا چاہیے، فوراً ٹھکا ٹھک اپنے پیج پہ ڈال دیتا ہے. بڑی خدمت کر رہے ہو تم دین کی. ہائے ہائے اللہ اکبر. خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کا طعنہ دیتے ہیں. یہ قیامت ہے.